السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت، دراصل آج کل کافی مصروفیات ہیں کچھ، لیکن ان سے بالا تر ہو کر ہماری پوری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ایک رکوع ہر رات ہم لوگ کر سکیں۔ چنانچہ اب جو ہم لوگ رکوع کرنے جا رہے ہیں یہ 90 پارے کا آخری رکوع سمجھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آج ہی کی تاریخ میں 90 پارہ اللہ کے حکم سے اختتام ہوگا، اور ابتدائی جو ہم پڑھ چکے ہیں 8واں پارہ اور مکمل یہ 90 پارہ، ان دونوں کا ایک مشترکہ کمبائن ایک ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، اس ویکنڈ تک اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں یہ بات غور فکر رہے اور غور بحث رہے کہ اس سے پہلے جو 2 صورت ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، وہ تھی مکی صورتیں۔ اس کا اصل مضمون تھا التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ، لیکن یہاں پر اب جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس کے بعد آپ لوگ چند نشستوں بعد وہ بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا جو اصل عمود اور اصل تھیم ہے وہ ہے اتمام حجت، جو آلریڈی بیان کر دیا گیا ہے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں بنو اسماعیل پر، ان کی اب کیا سزا ہو رہی ہے، ان مشرکین عرب پر، ان منافقین عرب پر کیا سزا لاحق ہو رہی ہے، اس کا ذکر اللہ کے عذاب کی صورت میں 2 شکلوں پر آیا۔ ایک، ان کو گھروں سے نکال کر غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم فرمایا گیا، اور دوسری عذاب کی وہ آخری شکل جو کہ سورہ توبہ میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ یہ پورا ذکر غزوہ بدر کا، آج بھی رکوع جو ہے وہ غزوہ بدر کے ہی حالات پر ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح فرعون کے محل والوں کو اور درباریوں کو عین اپنے سارے کے سارے دربار سے نکال کر عین سمندر کے اندر غرق کرا، ویسے ہی ان لوگ کو اپنے مکے کی اعلیٰ شان محفلوں سے اور اعلیٰ شان مسندوں سے نکال کر، اپنے اعلیٰ شان محلوں سے نکال کر غزوہ بدر میں جا کے کیفل کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ عذاب کی پہلی شکل تھی اللہ کی طرف سے، اور عذاب کی دوسری شکل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ توبہ میں چند نشستوں بعد، کہ اب آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اے منافقین، اے مشرکین، اب 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اس میں ایمان لے آتے ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہو اور دین اسلام کو ہی اپنا امام اور شیوا بناتے ہو، تو انشاءاللہ تمہارے لیے پھر جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر اب بھی ایمان نہیں لاتے تو یا تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اور راستہ بھی ان لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کرا، وہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ توبہ میں، وہ ایک تفصیلی راستہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، دی لاسٹ رکوع آف 9واں پارہ، 9th پارہ، اینڈ دی لاسٹ رکوع آف 9th پارہ ود corresponding with the 4th رکوع of سورہ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے اہل ایمان اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا، یعنی ایک فیصلے کی چیز سے اور اعلیٰ ترین تمہارا قدم رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کو بھی تمہارے لیے یوم فرقان بنایا، یوم فرقان، فرق کر دینے والا، کہ آج پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی کامیابی اور کامرانی کن کے ساتھ ہے، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، یا محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابیوں کے ساتھ ہے۔ تو اے اہل ایمان اگر تم ابھی بھی تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ پہ کامل بھروسہ کرو، تمہارے اندر خود ہمت تھی کہ 313 نہتی بغیر سارو سامان کے 1000 کے غلبے پہ فتح یاب ہو گئے، تو یہ تو اللہ کا تقوی تم نے اختیار کیا، تو اللہ نے مدد کری نا۔ اگر تقوی ہی نہیں ہوتا اور بغیر اتنے سارے سامان ہونے کے باوجود بھی، کیا پتہ عین ممکن تھا، اتنے سارے ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی کیا پتہ عین ممکن تھا کہ یہ فتح جو ہے وہ شکست میں اللہ کر دیتا، جس طرح کے کر دیا غزوہ احد میں، جس کا ذکر ہم لوگ پہلے پڑھ چکے سورہ آل عمران میں۔ تو اہل ایمان تقوی کی روش اختیار کر کے رکھو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان دے گا، تم کو ایک فیصلہ کرنے والی چیز دے گا، یعنی پے در پے ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی، جیسے ایک فرقان فرق کر دینے والی شے غزوہ بدر کی صورت میں مل گئی، کیا پتہ آگے جا کے کتنی جنگیں ہوں، آگے تو غزوہ تبوک بھی ہے، پھر جنگ یمامہ ہے، صحابیوں کے لیے بڑے بڑے امتحان ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ معاملہ چلے گا، اللہ تعالیٰ پے در پے کامیابیاں دے گا انسانوں کو، اہل ایمان جو کہ اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے اور پے در پے دیتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ کتنے گناہ ہماری آنکھوں سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کان زبان سے ہوتے ہیں، ناک سے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہر دن ہم لوگ صبح سے اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، کتنے گناہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہارے سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بہترین چیز یہ ہوگی کہ وہ تم کو بخش دے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر تم بچ گئے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اور آخرت میں بھی اس اخروی عذاب کے، دائمی عذاب کے پے در پے گڑھے میں جانے سے بچ جاؤ گے تم۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم کو بخش دے گا، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظمت والا ہے، اس کا فضل اتنا معاذ اللہ کوئی حقیر شے نہیں ہے کہ صرف لمیٹڈ مسلمانوں کو اللہ دے، نہیں 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 نہیں، اللہ کا جو فضل ہے وہ بہت بلند شے ہے اور عظیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا فضل دینا ہے، کس کو کتنی رحمت سے نوازنا ہے، کس کو کتنے نام سے نوازنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ خود جانتا ہے کہ کون میرا بندہ ہمارے دین کے لیے کوشاں ہے، لگاتار اپنی تن من دھن کی بازی لگا رہے، وہ جانتا ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ فضل بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا ہے ہجرت سے پہلے کی صورتحال، یہاں دیکھیں بیان کی جا رہی ہے۔ ہجرت سے پہلے کی صورتحال کیا تھی، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دارالندوہ میں، اور بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں، اسکیمنگ کر رہے ہیں، کسی طریقے سے چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں کہ کیا کریں، اس محمد کا قتل کریں یا قید کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کسی طرح اس کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا تو ہماری عوام الناس پر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ہمارے کو معاملہ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے سردار ان کے یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، یہ جو آج بھی ہم لوگ بھی کرتے ہیں، گوسپس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں، غیبتیں اور چغلیاں کتنی عام ہو گئی ہیں، یہ کرتے تھے وہ۔ یہی معاملہ دیکھیں آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریش کے سردار جب وہاں بیٹھتے تھے کہ کسی طریقے سے if we can kill the will of Prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری عوام ہماری ہو جائے گی، ہماری ایک جمعیت ہے، ہم قریش ہیں، ہم سے ٹکر لینے کی کس میں ہمت ہے؟ ہم لوگ کا ایک ایک نظام ہے، بہت بڑی ایک جمعیت ہے، ہم لوگ ایک بھاری نفری ہیں، تو اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ معاملہ کر لیں، یا تو قتل کر دیں معاذ اللہ، قید کر دیں، یا کسی طرح ان کو اتنا ستائیں کہ یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ واقعہ بھی ذکر یاد ہے، قابل ذکر ہے کہ جب یہ کافر لوگ اے نبی آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے، بڑے بڑے خیالات کر رہے تھے، بڑی بڑی پلاننگ کر رہے تھے، بڑی بڑی اسکیمنگ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوك، یا تو آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک،
یا اتنا ستائیں اتنا ستائیں اتنا ستائیں کہ یہ خارج وطن کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا جائے، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ اور واقعتاً 12 برس جو صحابیوں کے اور اہل ایمان اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود ان کی فیملی پہ گزرے ہیں، اللہ اکبر، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا ہمارے نبی ستائے گئے ہیں۔ بہت قربانیوں کے بعد یہ دین پہنچا ہے، بہت عظمتوں کے بعد یہ دین پہنچا ہے، بہت کوششوں کے بعد یہ دین پہنچا ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ تو وہ قتل کرنے کی بھی اسکیم، قتل کرنے تک پہ آمادہ ہو گئے، سوچئے آپ لوگ۔ اور اتنا ستایا ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو کہ حضرت سمیہ کو جو ابو جہل نے برا ترین ٹارچر کرا ہے، حضرت بلال کو جو ٹارچر کرا ہے، 100 کوڑے مارے گئے ہیں، ہر کوڑے پہ ان کے احد احد نکل رہا ہے، اتنے کوڑے مارے گئے ہیں کہ سارے کے سارے صحابی اہل ایمان پریشان ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ وہ طواف فرما رہے تھے اور پھر آرام کرنے لگے تو وہاں آ گئے کہ یا رسول اللہ اب آپ کو کوئی اقدام کرنا ہوگا، اب تو جان حلق میں آ گئی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں ایک دم نیست نابود کر دیں گے، یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے، یہ جس طرح چیلیں کوے کھا جاتے ہیں گوشت کو، یہ تو ہمیں اس طرح کا حل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اس بات پہ، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلی قوموں کا تو اس سے بڑا برا حال ہوا ہے، ان کو زندہ جلایا گیا ہے، زندہ زمینوں میں دفنایا گیا ہے، تم تو بہت جلدی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ بھروسہ رکھو، ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کو ہجرت مدینہ کی طرف جا کے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور ہم سب وہاں جا کے اس پیسیو ریزسٹنس کو ایکٹیو ریزسٹنس میں کنورٹ کر کے دین اسلام کا غلبہ کریں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وہ تو اپنی چالیں چل رہے تھے، وہ تو اپنی پلاننگ اور اسکیم بنا رہے تھے یہ کفار، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ خود اپنی چالیں اور سازشیں ان کے خلاف کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہترین پلانر ہے، سب سے بہترین پلاٹ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور واقعتاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں اپنی اگر ایکسپیرینس بھی دیکھوں اور اپنی ذات اور اپنی زندگی کا ایک مشاہدہ کروں جو پچھلے 30-32 برس گزرے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اللہ کا فضل ہے۔ مجھے یاد تھا ایک وقت تھا کہ میرا MBBS میں کہیں نہیں ہو رہا تھا، کراچی میڈیکل ڈینٹل کونسل میں مجھے جو ہے وہ BDS کی ایک سیٹ دی جا رہی تھی، لیکن ہمارا ایک عزم تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کا ایک شوق ہے اس کو پورا کرنا ہے کسی طریقے سے، نہ ڈاؤ میں ہو پا رہا تھا نہ SMC میں کراچی میڈیکل ڈینٹل کونسل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھول دی لیاقت کی، اور اسی کھڑکی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم ترین شے میں کھولا کہ وہیں پہ ہی الحمدللہ ہاؤس جاب بھی ہوئی ہے، وہیں پہ ہی سارے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹیچر سے ہم نے پڑھا ہے، وہیں پہ ہی ساری کے سارے ہم لوگوں نے سیکھا ہے اپنی چیزوں کو، وہیں سے ہی پھر ریزیڈنسی ہوئی ہے، اور وہیں سے ہی سارے ایگزامز الحمدللہ کلیئر ہوئے، وہیں پہ ہی سارے گھر والوں کے علاج معالجے ہوئے، بھائی بہنوں کا علاج ہوا، خود اپنی وائف کا ہوا، وہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بھی بنائی، کافی چیزیں ہوئیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس ٹائم ہم لوگ اگر سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے، کہیں نہیں ہو رہا میڈیکل کالج میں، تو کیا انسان کا فائدہ ہوتا۔ تو رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین چال چلنے والا اللہ ہے۔ اس پینڈیمک کو بھی یہ نہ سمجھو کہ اس میں جو ہے وبا کی وجہ سے اور انسانی جو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت کی کوئی شکل پیدا کر دے۔ ابھی پچھلے مہینے میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو ایک ایئر پولوشن ہے یہ کافی حد تک کم ہوا ہے، کافی حد تک کم ہوا ہے، اوزون لیئر اور پروٹیکشن کے زمرے میں چلی گئی ہے، وہ زیادہ پروٹیکٹ ہو گئی ہے اب بنسبت 1 سال پہلے۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن ہوا ہے، گاڑیاں نہیں چلی ہیں، شور و غل نہیں ہوا ہے، انوائرمنٹل لیول پہ بھی اصلاح ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ تو ہر معاملے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت چھپی ہوئی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم مناسبت نہیں سمجھی کہ یہ اہل ایمان کو اب جا کے میں انقلاب لے کر آ جاؤں دور مکہ کے اندر، نہیں، پہلے اس مکے سے ساری کے ساری اچھی اور خوبصورت چیزوں کو اور خوبصورت اہل ایمان کے جوہر کو نکھار کے ایک آلٹرنیٹ بیس دی گئی ہے مدینۃ المنورہ، اور وہ مدینۃ المنورہ سے پیسف کے بجائے اب ایکٹیو اقدام ہوا ہے، عملی جد و جہد ہوا ہے، ایکٹیو ریزسٹنس ہوئی ہے، تلوار پھر تلوار سے لڑائی گئی ہے، وہ مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں ہوا، مدینے میں ہوا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کافروں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں،
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہاں ہاں ہم نے بہت سن لیا، اس کو تو ہم روز ہی سنتے ہیں، اس کلام موجید میں کیا بات ہے، محمد الرسول اللہ کیا نئی چیز لے کر آئے ہیں، اگر ہم ارادہ کریں لقلنا مثل هذا تو ہم اسی کے برابر یا اسی کے ہم وزن ایک کلام ہم بھی بول دیں گے، ایک کلام ہم بھی پیش کر دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھی، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن اسی جیسا کلام ہم بھی لے آئیں گے، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھی۔ لیکن آج تک پوری نوع انسانی اس بات سے قاصر ہے، کوئی کہنے پہ تو کیا سوچنے تک پہ مجبور نہیں ہے کہ اس کلام تو کیا اس کلام جیسی ایک آیت بھی پیش کر سکیں، قرآن مجید کے ہم وزن تو کیا اس سے کمتر بھی ایک آیت پیش کر سکیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا بات ہے اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کہنے میں کیا بات ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ کمیشن بٹھا لیجئے، بڑی سے بڑی ایجنسی بلا لیجئے، ہم جو ہے اسی جیسا کلام ہم بھی بول دیں گے، یہ بولتے تھے کفار۔ نضر بن حارث اس کی طرف توجہ کری گئی ہے کہ یہ کہنے والا یہ شخص تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ، پچھلی صدی یہ جو گزری ہے اس میں خاص فرقہ ایسے لوگوں کا بھی گزرا ہے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات اور انجیل سے کچھ آیات جوڑ جوڑ کے یہ قرآن مجید جو ہے وہ پیش کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کہنے والے تو آج کے زمانے میں بھی ہیں، ہاں اس کے زمانے والے باقاعدہ لیبل لگا کے گھومتے تھے کہ ہم کافر ہیں، اور آج سارے کے سارے جو مسلمان ہیں ان میں آستین کے چھپے ہوئے منافق بھی موجود ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن کامل ہدایات آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں قالو، کیا کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، کافی سن لیا حضرت محمد مصطفیٰ کو بولتے بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی اس وزن جیسا کلام لے کر آ جائیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں 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 نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ تو قوم شعیب میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، قوم مدین، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، یہ قوم فرعون، یہ تو وہاں سے باتیں چلی آ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے رسول تو وہاں سے چلے آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں تو وہاں سے چلی آ رہی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ پہلے اس سے منقول ہوئی بھی چلی آ رہی ہیں، نہیں ہے اس میں کچھ نیا، بلکہ سب ہے پرانا ہی پرانا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اب دیکھیں یہ قریش کے لیے، اب ظاہر بات ہے قریش کے لیے کوئی آپشن نہیں رہا تھا کہ اپنی عوام کو کیسے روکیں، حضور کی بات سننے سے کیسے اپنی عوام کو روک سکیں۔ تو انہوں نے کیا ترتیب نکالی، ایک انہوں نے یہ ترتیب نکالی کہ باقاعدہ قریش بڑی بڑی محفل میں، بڑی بڑی محفلوں میں باقاعدہ علی الاعلان بولتے تھے، لاؤڈ اسپیکر پہ یوں سمجھیے کہ بولتے تھے کہ اگر اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن تیری طرف سے ہے کہ جو آسمان سے آئے تو اسی آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر کوئی بڑا عذاب بھیج دے، یہ بھی بولتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان بھی ان کے درمیان تھے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کیسے بھیج سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں اور مسلمانوں جو گڑمڑ معاملہ تھا اس کو الگ کرنا تھا، الگ کرنا تھا، تاکہ سارے خبیث یہیں رہ جائیں اور سارے اہل ایمان اور صحابی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو عوام کے اندر وسوسہ دغدغہ باقی نہ رہے، اس لیے وہ بڑی کانفیڈنس سے دعا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ قرآن تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر کی بارش فرما، باقاعدہ بولتے تھے۔ اسی کو یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے وَإِذْ قَالُوا، اور جبکہ انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعتاً حق لے کر آیا ہے، حق کی کیفیت لے کر آیا ہے، من عندک، تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اے اللہ تعالیٰ اسی آسمان سے پتھر برسا دے ہم پہ، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا نہیں، اب یہ قریش کو اسکینڈل اٹھانے کا موقع اڑ گیا کہ بس ہو گئی باتیں، تم کہہ رہے ہو 12 برس سے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ہم نے تو بھری محفلوں میں دعائیں مانگی، عین طواف کے دوران دعائیں مانگی، ابھی بھی عذاب نہیں آ رہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور آپ کی بات میں اتنا دم نہیں لگ رہا ہمیں، یہ قریش بولتے تھے باقاعدہ کہ بس ہو گئی بات۔ اس کو یہاں دیکھیں ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عملی آ رہی ہے، وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرے گا لیعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب دے، وہ قریش کو عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں،
آپ کی کامل اور آپ کی عظیم الشان شخصیت کے ہوتے ہوئے ہم عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے وہ عظیم الشان صحابی جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا اس دین کے لیے، ان کی حاضری میں ہم کیسے عذاب دے سکتے ہیں؟ ہاں لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ ہم نے تو یہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے، تو جب رسول وہاں ہوں گے تو ان میں عذاب کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس قوم میں، جب تک کہ رسول وہاں ہیں۔ ہاں ایک بار ہجرت کا حکم آ جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہجرت سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ ان لوگوں میں عام انسان بھی تو تھے نا جو دعائیں کرتے تھے، جو استغفار کرتے تھے۔ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ہرگز نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ ان میں نیک سالے لوگ بھی تو ہیں، ان میں طواف اور عمرے کرنے والے بھی تو لوگ ہیں، ان میں حج کرنے والے بھی تو لوگ ہیں جو کہ بار بار لبیک اللہم لبیک بول رہے ہیں۔ تو بڑا گڑمڑ سا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پہلے ہجرت کر کے یہ نیک لوگ الگ ہو جائیں ان گندے لوگوں سے، پھر یہ گندے لوگ جمع ہوں گے تو دیکھیں ان کا کیا معاملہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی چند آیات آگے چل کے سمجھ آ جائے گا ان خبیث لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل معمولی سزا بھی نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہلکی سی بھی سزا نہ دے؟ إِلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ سزا نہ دے الا یہ کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان کی راہوں میں کانٹے ڈالتے ہیں، ان کے لیے گھیرا جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ خود حضور اور صحابیوں کو اور بالخصوص حضور کی فیملی کو کتنا گھیرا تنگ کرا ہے، کتنا دائرہ تنگ کر کے ان کو، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے گئے مکے کو دیکھ کر۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آہوزاری سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، مسجد حرام کی طرف دیکھا، اور بڑے دل دوز انداز میں فرمایا کہ اے میرے مکہ میں کیا کروں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں یہاں رہ کے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا، یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ گئے، دل گرفتہ ہو کے گئے، روتے ہوئے گئے کہ میں کیا کروں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ مجھے نہیں کرنے دے رہے تیری عبادت۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ وما كانوا اولیاء، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اس کے متولی کیا رکھوالے بننے کی بھی حالت میں اس لائق نہیں ہے۔ ان کا یہ کوئی شیوا مسجد حرام اور حدود حرم کی شریعتوں کے مطابق ہے، بالکل نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی، اس کے رکھوالے تو وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں، الا المتقون، جو کہ بچنے کا راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تقوی کی روش رکھتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، علم سے خالی ہیں ان میں سے اکثر لوگ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہی رہ گئی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا ہے، وَتَصْدِيَةً، اور تالیاں بجانا ہے۔ آج بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، الحمدللہ اتنا خراب معاملہ نہیں ہوا لیکن اجاگر تو ہو گیا معاملہ شروع تو ہو گیا۔ مسجدوں میں ایسے ایسے موبائل آ رہے ہیں کہ سیٹیوں کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، گانے وغیرہ بج رہے ہیں اور باجے بج رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے سوائے اس پاس اور کچھ نہ تھی، الا مکاء و تصدیہ، کہ سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے، شور و غل کرنا ہے، گانے بجانے ہیں، کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہیں کرنے دینا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ ایک بندہ مومن اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی راہ میں کانٹے ڈال رہے ہو، سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا کفر، سب سے بڑی غداری۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اب ظاہر بات ہے یہ معاملہ جو ان کا چل رہا تھا، غزوہ بدر میں تو وہ لوگ آ گئے تھے نا، 1000 کا لشکر بھی لے کر آ گئے، ساز و سامان بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، پھر گھوڑے اونٹ یہ ساری چیزیں۔ اب ان ساروں کو رکھوالی کے لیے مال تو چاہیے، صدقہ خیرات تو چاہیے، کیونکہ باطل لوگوں نے بھی تو مال جمع کیا ہے۔ ہاں یہ باطل لوگوں نے حزب الشیطان کی راہ میں مال جمع کیا ہے، اور وہاں اہل ایمان اور صحابیوں نے حزب اللہ کے لیے جمع کرا ہے، وہ اللہ کی پارٹی میں ہے، یہ شیطان کی پارٹی میں ہے سارے کے سارے۔
تو ظاہر بات ہے انہوں نے بھی مال جمع کرا ہے، انہوں نے بھی گھوڑے اور یہ ان ساری چیزوں کی رکھوالی کرنی ہے، انہوں نے بھی ہتھیار لینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے مال خرچ کرا ہے۔ لیکن اس مال کا خرچ کرنا بھی دیکھیں کتنی حسرت، ان کا حسرت میں اضافہ کرے گا ان کا یہ مال خرچ کرنا۔ ان الذین کفروا ينفقون، بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکیں، اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکیں، عبادت میں خلل ڈالیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو تم لوگ سن لو، تم لوگ نے اپنے مالوں کو خرچ کر دیا نا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اس کے بعد تم لوگ کو اور مال خرچ کرتے رہنا ہے، ابھی آگے بھی جتنی جنگیں آئیں گی تمہاری یہی اسٹیٹ آف مائنڈ رہے گی کہ تم مال خرچ کرتے رہو گے، جانیں خرچ کرتے رہو گے، تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، بے شک ان کے مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور بلا شبہ وہ آخر کار مغلوب ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ سارا مال بھی خرچ کرنا، یہ ساری جان بھی لگا دینا، سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا، کہ جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، لیکن رسول اللہ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا دین تو اپنی جگہ قائم دائم ہے، زہق الوجہ، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ پوری طریقے سے اپنی ذوق و شوق کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ اور اپنی عظمتوں کے ساتھ قائم دائم ہے، بالکل قائم دائم ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا ثم یغلبون، آخر کار وہ مغلوب ہو گئے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر لوگ رہے وہ اللہ کی طرف، دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان جو ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ برننگ فائر، اس کے اندر ان لوگ کو اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا۔ اور یہ سارا معاملہ اللہ نے کیوں کیا؟ جنگ بدر، جنگ احد، یہ سب کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے ہوئی ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ جناب محمد الرسول اللہ اور ان کے اہل ایمان کو نکال کر واپس ہجرت کر کے مدینہ لا کر یہ آلٹرنیٹ بیس پرووائڈ کری گئی ہے۔ یہ معاذ اللہ کوئی راہ فرار نہیں تھا، بھاگنے کا ایک عمل نہیں تھا، بلکہ یہ وہ معاملہ تھا کہ اب مکہ تمہارے لیے تنگ کر دیا گیا ہے، اب مکے سے واپس مدینے جاؤ، اور ان قریب کچھ سالوں میں مکہ واپس آؤ گے فاتح کی حیثیت سے، اور پھر ان کافروں کا بوٹی بوٹی کر دینا۔ لیکن قربان جائیے آپ رسول اللہ کی تعلیمات اور اخلاق اور اعلیٰ ترین فضل پر، کہ اتنے سب کرنے کے باوجود جب وہ فاتح کی حیثیت سے بن کر آئے ہیں تو انہوں نے وہ عظیم الشان بات کہی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، کہ جب سارے کے سارے کافر لوگ پریشان حال کھڑے تھے کہ اب تو یہ فاتح بن کر آ گئے ہیں، اب تو یہ لیڈر بن کر آ گئے ہیں، ہمیں تو یاد ہے ہم نے ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا کرا، ان کو کیا کیا تکلیفیں دیں، ان کو کیا کیا رنجشیں پرووائڈ کری ہیں، ان کے راستے میں کیا کیا کیل کانٹے ڈالے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اب تو یہ فاتح بن کے آئے ہیں، اب تو یہ جنگوں میں ہمارا گردن اڑائیں گے، ہماری جو ہے بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے آپ جناب رسول اللہ کے اعلیٰ ترین اخلاق پر، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کرا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کرا، تم لوگوں نے میرے لیے مکہ تنگ کر دیا، مجھے ہجرت پر مجبور کرا، میرے 70 مبلغ تم لوگوں نے شہید کر دیے، اور تم لوگوں نے میرے چچا کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ خبیث کو ایک دوسرے پر ملا دے، یعنی گڑمڑ کر دے، ایک کے اوپر ایک کو جمع کر دے، علی بعض، ایک کے اوپر ایک کو ملا دے، ایک دم متصل کر دے، فیرکمہ جمیعا، اور سب کو پھر جہنم کی طرف، فیجعلہ فی جہنم، اور سب کو ایک لات مار کے جہنم میں ڈال کے پھینک دے۔ جیسے فٹ بال کو لات ماری جاتی ہے، ویسے ہی ان کفار اور ان منافقین کا حشر ہونا چاہیے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں رہے، پورے خسارے میں رہے۔ کیونکہ یہ بات سورہ آل عمران میں بھی آ چکی ہے، اور آج دوبارہ یہاں پہ ہم لوگ نے پڑھ لی ہے سورہ انفال کے زمرے میں، کہ جب تک یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی خبیث اور طیب میں، تب تک یہ معاملہ گڑمڑ رہے گا۔ اسی لیے یہ ہجرت کی راہ پرووائڈ کری گئی ہے سارے کے سارے اہل ایمان کو، اولئک هم الخاسرون، کہ بے شک یہ کافر لوگ ہی پورے خسارے میں رہے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، تو اے نبی آپ ان کافروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان کان کھول کر سنوا دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں، ان ینتہوا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، اگر باز آ جاتے ہو، یغفر لهم ما قد سلف، تو تمہارے جتنے گناہ ہوئے ہیں پچھلے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جتنی کوتاہیاں ہو گئیں سب کو اپنی شان غفاری اور شان ستاری سے درگزر فرمائے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں کوئی داغ دبہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہیں یعودو،
اگر تم پھر کفر کی عادت میں رہے، پھر جا کے غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا معاملہ کرنے کی کوشش کری، فقد مزت سنت الاولین، تو جان لو سابقین کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، جو تم سے پچھلی داستانیں تھی وہ گزر چکی۔ تم خود دیکھ لو سورہ اعراف اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہے مکی دور میں، کیا حال ہوا قوم شعیب، قوم مدین، قوم لوط، قوم فرعون، قوم ہود، قوم صالح، ان سب کا کیا حال ہوا؟ اور اسی طریقے سے عامورہ اور سمود کی بستیوں کا کیا حال ہوا، قوم لوط کی ساروں کا کیا حال ہوا؟ تو تمہارے سامنے ہے نا ان کا حشر۔ تو تمہیں ابھی بھی کیا عقل کے ناخن لینے کی تمہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے، طاقت توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ اب یہ آیت اختتامی بہت اہم ہے قرآن مجید کی، اور اس میں اپنے آپ کو پلیز ڈھال کر اور سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق آپ کو بھی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 39، وقاتلوہم، اور ان کو کفر عرب کو یعنی مشرکین عرب کو قتل کرو، وقاتلوہم، اس حد تک ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو کہ ان میں سے فساد عقیدہ یعنی شرک ہرگز نہ رہے، لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین خالص کا خالص اللہ ہی کے تابع ہو جائے، خالص کا خالص، کلہ للہ، پورا کا پورا دین، پورے کے پورے دین کی پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز اللہ کے تابع نہ ہو جائیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر کفر سے وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، اب تمہاری دعوت و تبلیغ اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب تمہیں 12 13 14 برس گزر چکے ہیں مکے کی سرزمین میں، اب دعوت، تنظیم، تربیت کا دور، وہ جو پیسیو ریزسٹنس تھا، جناب محمد الرسول اللہ کی اعلیٰ ترین اخلاق تھے، وہ سارا کا سارا معاملہ، وہ پیسیو ریزسٹنس اب ختم ہوا، اب ہے ایکٹیو ریزسٹنس۔ اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، اب تمہاری تلواریں میان میں دوبارہ نہ جائیں جب تک کہ کام پورا مکمل نہ ہو جائے، اور کام پورا مکمل کیا نہ ہو جائے، یعنی پورا کا پورا فتنہ ختم نہ ہو جائے، آرمڈ کانفلکٹ۔ وقاتلوہم حتی، ان کو قتل کرو یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی تک نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین خالص کا خالص اللہ کے تابع ہو جائے۔ فتنہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اہل ایمان پر عمل کرنا اور قائم و دائم رہنا مشکل ہو جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باطل کا غلبہ ہو، تب تک ایک ایمان والا شخص کیسے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے باطل کو ہٹنا ہوگا، حق کو آنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ ملک پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم انقلاب نہ لا سکے، آج پوری دنیا میں 1 انچ سینٹی میٹر بلکہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم فخر سے بول سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، دس از دا پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز آف اسلام، دس از دی پارلیمنٹ آف اسلام، دس از دی جوڈیشری آف اسلام، نتھنگ، کہیں نہیں کرا، اپنے گھروں میں بھی نہیں کرا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ پورا ختم نہ ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورا کا پورا تابع اللہ کے ہو جائے، جزوی نہیں، یہ نہیں کہ صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے دین میں آنا ہے تو پورا آنا ہے، پھر یہ نہیں کہ انفرادی عبادت بلکہ اجتماعی عبادت، یہاں تک کہ پورا کا پورا دین یعنی پورے کی پوری اسلامک ویلیوز ملک پاکستان میں قائم دائم نہ ہو جائے، اسی طریقے سے پوری دنیا میں قائم دائم نہ ہو جائے، تب تک سکون کی سانس نہیں لینی ہے، تب تک اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہاں تک کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے اور پھر اللہ کی راہ میں پیش ہو جاؤ۔ جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو تمہیں سانس نہیں آنی چاہیے، تمہیں چین کی سانس نہیں آنی چاہیے، جہاں تک کہ دین اسلام غالب نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین خالص کا خالص اللہ کے تابع ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی خوب پھر وہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر روگردانی کریں، پھر حملہ آور ہوں، فَاعْلَمُوا، تو یقین رکھو، جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا، وہ بہت ہی اچھا رفیق ہے،
بہت ہی اچھا مولا ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے، بہت ہی اچھا حمایتی ہے، بہت ہی اچھا سپورٹیو ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اس کی اگر فتح آ جائے تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کی عدد مدد آ جائے، اس کی اگر نصرت آ جائے تو دشمنان دین تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے، اور اگر اسی کی مدد نہ ہو، اگر اسی کی نصرت نہ ہو، اسی کی رفاقت نہ ہو، تو پوری دنیا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح اور بھوکے شیروں کی طرح ایک وقت آئے گا کہ میری امت پہ ٹوٹیں گے، اور آج ٹوٹ رہے ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا رفیق ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، لیکن اس کو مددگار بنانے کے لیے اس کی دوستی کو ارن کرنا ہوگا، اس کی دوستی کو ارن کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کی دوستی کے مستحق بننا پڑے گا، اور وہ دوستی کا مستحق کا اعلیٰ ترین ذریعہ اور اعلیٰ ترین اعلیٰ کار وہ یہ قرآن مجید ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز کل 10واں پارہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔